موضوع الدرس اليهود والنصارى ملعونين في الدنيا والآخرة، سورة المائدہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو العلاء قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا المغيرة بن زياد الموصلي عن عدي بن عدي عن الأوصي عن ابن أميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أملت الخطية في اللفظ كان من شهدها فكرهها، قال مرة فأنكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها۔ تفرد به أبو داود، لم رواه عن أحمد بن يونس عن نبي شهاب وغيرة بن زياد عن عدي بن عدي مرسلا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں احادیث مبارکہ سے دلائل ذکر کر رہے ہیں۔ اس حدیث مبارک میں آتا ہے، ابن امیرہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا، اگر کسی جگہ گناہ ہوتا ہے، خطایا ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اور وہاں ایک آدمی جو ہے موجود ہے وہاں، لیکن وہ برا سمجھتا ہے، انکار کرتا ہے، تو ایسے شمار ہوگا کہ جیسے وہ وہاں ہے ہی نہیں۔ وہ من غاب عنہا، اور بعض اوقات ایک آدمی وہاں نہیں ہے لیکن ان کے اس عمل پہ راضی ہے، تو ایسے ہوگا جیسے یہ بھی ان کے اندر شمار ہوتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی کوئی بات دیکھے برائی کی، اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے طاقت دی ہے تو طاقت سے روک دیں، یا زبان سے روک دیں، یا کم از کم اپنے دل کے اندر ان کو برا سمجھیں اور ان سے علیحدہ ہو جائیں۔ اسی طرح اللہ توفیق دے تو قلم سے جہاد کریں تاکہ ان برائیوں کو مٹایا جائے۔ اور اگر کوئی آدمی خود برائی نہ کرے لیکن برائی والوں کے ساتھ رہے اور راضی ہو تو گویا وہ بھی انہی میں شمار ہوگا۔ وقال ابو داود حدثنا سليمان بن حرب بن وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة وهذا لفظه عن عمرو بن مرة عن ابي البختري قال اخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقال سليمان حدثني رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي قال لن يهلك الناس حتى يعذروا
او یعذروا من انفسهم. اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کوئی حضور پاک نے فرمایا کہ لوگ ہلاک نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ عبرت پکڑیں، کم سے کم اپنے نفس سے ہی عبرت پکڑ لیں تو پھر ہلاک نہیں ہوں. لیکن جب ان کو احساس گناہ ہی مٹ جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ہلاکت قریب آ گئی ہے. وقال ابن ابي حاتم ابن ماجه حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان النبي نزل النبي سيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال لا يمنعن رجلا هيبة الناس ان يقول الحق اذا علمه. قال فبكى ابو سعيد وقال قد والله رأينا اشياء فهبنا. اس حدیث مبارک میں حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا، کھڑے ہوئے خطبہ دیا اور فرمایا کہ الا لا یمنعن رجلا، خبردار کسی بڑے آدمی کی بڑائی سے یا اس کی ہیبت سے یا دہشت سے ڈر کے حق نہ چھپانا. حق کا کلمہ ہر حال میں کہنا ہے. حق کے لیے کسی بڑے آدمی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر تمہیں معلوم ہے کہ وہ غلطی کر رہا ہے فوراً اس کو بتائیں. اسی لیے ایک حدیث مبارک میں ہے حضور پاک نے فرمایا افضل الجہاد اعلاء کلمۃ الحق عند سلطان جائر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ کسی ظالم بادشاہ کے سامنے بھی کھڑے ہو کے حق کی بات کرے، حق پہ ڈٹ جائے. تو اسی لیے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یعنی قید میں ڈالے گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ان کے منہ پہ سیاہی مل کے انہیں گدھا پہ بٹھا کے بازاروں میں پھرایا جاتا تھا، ان کی توہین کی جاتی تھی. لیکن اس وقت بھی وہ جب لوگ کٹھے ہو جاتے تو کہتے من یعرفنی فلیعرفنی ومن لم یعرفنی انا احمد بن حنبل. فرماتے ہیں لوگوں جنہوں نے مجھے پہچان لیا ہو پہچان لیں، نہ پہچانا ہو تو سنو میں احمد بن حنبل ہوں اور میں اپنے حق کے مسئلے پہ اب بھی قائم ہوں کہ اللہ کا قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، وہ مخلوق نہیں ہے. تو اس حال میں بھی آپ نے حق کا اظہار فرمایا اور آپ کو نعوذ باللہ کوڑے مارے گئے، پھر بھی آپ اپنے حق پہ قائم رہے. لیکن اللہ تعالیٰ پھر حق والوں کو شان بھی دیتے ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ان کوڑوں میں اور اس امتحان کے بعد اللہ نے امام احمد بن حنبل کی شان اتنا اونچی کر دی کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ جب امام احمد بن حنبل کا جنازہ اٹھا ہے 90,000 کافروں نے کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے کہا اتنا لوگ جس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو صاف بات ہے کہ یہ حق پہ ہے. بندہ کوئی بادشاہ تو نہیں ہے، کوئی صاحب جائیداد تو نہیں ہے، دولت والا تو نہیں ہے کہ لوگ خوش آمد میں آ رہے ہیں. اسی طرح تاریخ میں آتا ہے کہ ہارون الرشید بادشاہ کا دور تھا. ان کی بیوی جو تھی نا بی بی زبیدہ اس کا نام تھا، اور وہ بھی بڑی صالحہ عابدہ عورت تھی. اور یہ اس کی صدقہ جاریہ ہے جو اس نے عین زبیدہ بنائی اور جس سے مکے والوں کو پانی میسر آیا. یہ بھی اس کا صدقہ جاریہ ہے. اور پہلے تو ماں سوا اس کے اور کوئی پانی تھا ہی نہیں. تو یہ الہدا کے پہاڑوں میں طائف کی طرف وہاں جو چشمے ہوئے ان کو ایک حوض بنا کے اس میں جمع کیا گیا اور اس حوض سے پھر وہ چھوٹی سی ایک نالی نکالی گئی اور وہ پہاڑوں کے ساتھ چلتی چلتی مکے میں پہنچی. اسی کا نام عین زبیدہ. اسی طرح مدینہ منورہ میں عین زرقا.
تو بہرحال ایک دن ہارون الرشید اپنے محل میں اپنے قبرہ خاص میں آرام فرما رہے تھے، تو ان کی بیوی جو تھی بی بی زبیدہ وہ گھبرائی ہوئی آئی اور اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ حالانکہ کسی کو اجازت نہیں تھی کہ بادشاہ کے کمرے میں آئے، تو بادشاہ کی بھی نیند کھل گئی، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ خلاف معمول تم نے مجھے جگایا ہے؟ اس نے کہا حضرت آپ تو سو رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ شہر میں تو کوئی انقلاب آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے خود محل کی چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، سارے بغداد سے نکل کے باہر بھاگ رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے ملکہ سے فرمایا کہ ملکہ بیٹھ جاؤ، کوئی انقلاب نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ آج بغداد آ رہے ہیں، یہ لوگ ان کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ میں بادشاہ ہوں، میں باخبر ہوتا ہوں اپنے احوال سے۔ تو بی بی صاحبہ نے ٹھنڈا سانس نکالا اور پھر میں ہارون پھر اصل بادشاہ وہی ہے، تمہارا تو پھر نام ہے سر۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا جس کو بغیر بلائے دنیا دوڑی جا رہی ہے دیکھنے کے لیے، تم تو پولیس بھیج کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہو، تمہاری بادشاہی کیا ہوئی پھر؟ بادشاہ تو وہ ہے نا جو دلوں پہ حکومت کرتا، تو اس لیے حق والوں کو تکالیف آتی ہیں، لیکن پھر اللہ ان کی عظمتوں کو شان بھی اللہ بلند فرما دیتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے زندگی کا ایک بڑا حصہ جیل میں گزارا اور وہیں بیٹھ کے انہوں نے کتابیں لکھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ جیل میں گزرا اور زہر دے کے ان کو مار ڈالا گیا، تو لیکن اسی حال میں بھی وہ اللہ کے دین کی خدمت میں لگے، اور وہ تو خیر یعنی خیر القرون کا زمانہ تھا نا، تابعین کا زمانہ تھا۔ یہ اب آخری دور میں آپ دیکھ لیں کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو جب انگریزوں نے مالٹا بھیجا سزا دے کے، دریائے عبور، دریائے شور بعبور دریائے شور، ان کی قانون کی کتاب میں ابھی بھی لکھا ہوا ہے کہ کسی کو یہ ملک سے نکالتے تھے تو اس کو وہی بھیج دیتے تھے، کیونکہ وہاں بھیجنے کے بعد نکلنے کا راستہ ہی کوئی نکل ہی نہیں سکتا، تو وہاں بھیجا گیا حضرت کو۔ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت حسین احمد بھی اپنے استاد کے ساتھ چلے گئے، ان کو سزا نہیں تھی، وہ ویسے ہی چلے گئے۔ تو وہاں بھی انتہا سردی پڑتی تھی، لیکن حضرت جب صبح کا وضو فرماتے تو پانی جو ہے وہ گرم تو نہیں ہوتا تھا لیکن تازہ ہو جاتا تھا، ورنہ تو سردی کا پانی تو وہاں برف جم جاتی تھی، لیکن وہ پانی اتنا ہو جاتا تھا کہ تازہ ہو اور آرام سے وضو ہو جائے۔ تو ایک دن حضرت نے پوچھا حسین احمد سے کہ حسین احمد یہاں تو آگ جلانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ پانی کیسے گرم ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت میں اس لوٹے کو سینے کے نیچے، پیٹ کے نیچے دبا کے اوپر کمبل لے کے رات کو سو جاتا ہوں، اور اسی حالت میں جو نیند آتی ہے تاکہ کم از کم پانی اتنا تو ہو جائے کہ میرے استاد کو تکلیف نہ ہو۔ یہاں پورے داغ پڑ گئے تھے۔ انہوں نے اسی مالٹا کے زمانے میں، قید کے زمانے میں ترجمہ قرآن لکھا، کوئی کتاب نہیں تھی ساتھ، کوئی مرجع ساتھ نہیں، کوئی کتاب نہیں، مراجع نہیں، اور جو حصہ بچ گیا تھا مکمل نہیں کر سکے قرآن کا ترجمہ، وہ حضرت شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔
آپ حیران ہو، ترجمہ ہے قرآن شریف کا اور چھوٹا سا مختصر حاشیہ ہے. میں نے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ اسی قرآن کا مطالعہ کر رہے ہوتے رات کو. نظر بھی کمزور ہو گئی تھی، بڑی پریشانی ہوتی، تکلیف ہوتی. اچھا وہ قرآن شریف کا ترجمہ بھی کچھ باریک تھا، اچھی خاصی اینک سے بھی بڑی مشکل سے ان کو نظر آتا تھا. تو ایک دن میں نے عرض کیا کہ حضرت ساری زندگی آپ کی قرآن اور حدیث پڑھاتے گزر گئی ہے، وہ الحمدللہ کون سی تفسیر ہے جو آپ نے درسن نہ پڑھائی ہو؟ ہمارے یہاں تو زیادہ سے زیادہ جلالین پڑھائی جاتی ہے نا، اور وہ بھی ایک پارہ، یا بیضاوی پڑھائی جاتی ہے وہ بھی ایک پارہ. لیکن والد صاحب نے تو کوئی تفسیر چھوڑی نہیں نا. جلالین مکمل، بیضاوی مکمل، کشاف مکمل، ابن کثیر مکمل، ابن جریر مکمل، تمام تفاسیر درس میں پڑھائی ہے. میں نے بھی الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، آپ کی دعاؤں سے 20 سال میں قرآن ختم کیا ہے. ابھی شکر ہے، دعا کریں اللہ اسباب پیدا کر دے. تفسیر انوار حرم مکی کے نام سے چھپنا شروع ہو گئی ہے، جس کا پہلا جلد تو چھپ گیا ہے. پہلا جلد تو اب آگے آیا ہے چھپ کے. ابھی الحمدللہ پھر کام ہوگا، لیکن وہ ایک بہت بڑا کام ہے. اللہ کرا دیں تو قادر ہیں، ورنہ ہماری تو نہ توفیق ہے اور نہ اسباب ہیں. اللہ قادر ہے. اب خود اللہ کر دیں کہ وہ کتنی بڑی تفسیر ہوگی کہ صرف سورت فاتحہ جو ہے اس کا ایک جلد ہے 500 صفحے کا. اب خود اندازہ کر لیں گے سورت البقرہ کے ساری تفسیریں کیسے ہوئی. تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا. اچھا پھر اس کی لکھائی پڑھائی، کاغذ طباعت، کمپوزنگ، تصحیح، اخراج، تخریج، مقررات کا حذف کرانا، یہ بڑا کام ہے، بڑا مشکل کام ہے. میرے ساتھی شکر ہے اللہ کا لگے ہوئے ہیں. وہ میری سہری سی ڈی سے اور کیسٹ سے اور ریکارڈ سے لیتی ہیں، پھر اس کو سنتے ہیں، پھر لکھتے ہیں، پھر جمع کرتے ہیں، پھر مقررات حاصل کرتے ہیں، پھر اس میں جو غلطی ہو تصحیح کرتے ہیں، پھر حدیث ہو تو اس کی تخریج کرتے ہیں، آیت ہو تو پھر اس کو مکمل لکھتے ہیں. بہت بڑا کام ہے. ہم ان کو تنخواہ دیتے ہیں، اللہ واسطے تو کوئی کام نہیں کرتا. تو بہرحال اب انشاءاللہ اگر میرے والد صاحب روبات بنا رہے تھے ولی نشیب میں 4 کمرے بنائے تھے اور خود اینٹیں بناتے تھے اور خود اینٹیں لگاتے تھے، مزدوری کرتے تھے ساتھ کھڑے ہو کے، اور دور لگتی تھی. ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ہم جنگل میں جا رہے ہیں. حرم سے اور روبات کے درمیان میں نور ولی کا باغ تھا، تو ڈر لگتا تھا ہمیں جاتے ہوئے. تو میں جب اجازت لیتا کہ حضرت میرے دوست مدینہ شریف جا رہے ہیں اجازت، تو میں حاضر بھائی رہنا روبات میں. میں نے کہا حضرت بادشاہ بندے ہیں، آپ حکم تو جاری فرما دیتے ہیں، نہ وہاں بجلی ہے نہ پنکھا ہے، مچھر ہے، حرم سے دور ہے، اندھیرا ہے، کیسے میں جا کے وہاں رہوں گا جناب؟ آپ نے حکم تو دے دیا رباط میں رہنا ہے. تو کہتے ہیں مولوی مکی تم مجھے پتا ہے خان آدمی ہو، مجھے زیادہ نخرے شخرے نہ دکھایا کرو. اگر میری رباط اللہ کے دربار میں مقبول ہے تو ایک وقت آئے گا تمہیں بھی رہنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور اگر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے تو خدا کرے کل گر جائے، مجھے ضرورت ہی نہیں. آپ حیران ہوں گے، آج بھی ہے وہ رباط ایسا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ تو 4 کمرے بنائے تھے، پھر میں نے اس کے اوپر 8 کمرے اور بنوائے، اور اس کے بعد ٹوٹ گئی. اب اس کے بدلے میں 5 منزلہ بلڈنگ ہے جیسے 34 کمرے ہیں اور لفٹیں لگی ہوئی ہیں. اب بھی جگہ نہیں ملتی.
مجھے کہنا پڑتا ہے وہاں کہ بھئی میں آؤں اور اس جمعرات تو نہ آئیں اور بات فل ہے. تو یہ اللہ کے کام ہے، اللہ کرا دیتے ہیں. یہ ہماری طاقت ہے. آپ کے علاقے میں بڑے سے بڑا جاگیردار بھی 400 300 200 آدمی کو روز کھانا دیتا ہے. فقیر کی جو بات میں الحمدللہ الحمدللہ رمضان شریف میں 300 کا کھانا افطار میں اور 300 کا ساری میں جاتا ہے روزانہ. تو میری طاقت ہے، میں چلا رہا ہوں. اور اللہ تو صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارا اخلاص ہو، بس تم قدم بڑھاؤ، باقی تو میں تمہارے لیے راستے کھول دوں گا نا. تو اب وہ تفسیر دعا کریں. بس آپ سے صرف ایک التجا ہے، نہ چندے کی، نہ پیسے کی، نہ مالی اعانت کی. صرف ایک درخواست ہے کہ جب یاد آ جائے، میں کوئی پابندی بھی نہیں کرتا، جب آپ کو یاد آ جائے تو دعا کر لیا کریں کہ یہ جو میرے علمی کام ہو رہا ہے اللہ کرے مکمل ہو، تاکہ قیامت میں ذریعہ نجات بن جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہو جائے. تو والد صاحب پڑھتے تھے، ترجمہ قرآن دیکھ رہے تھے. ایک دن میں نے کہہ دیا، میں نے کہا ساری زندگی آپ نے حدیثیں پڑھائی ہیں، اب استاد سے آدمی کو اتنی اندھی عقیدت تو نہ ہو کہ اب بھی آپ وہ ترجمہ پڑھتے ہیں اردو والا. مجھے فرمایا مولوی بکی تم جاہل ہو. میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، بالکل کوئی شک نہیں ہے. میں نے کہا جب ساری تفسیروں میں مسئلہ نہ ملے نا تو میرے استاد کے ترجمے میں لکھا ہوتا ہے. تم لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے ہو تو تمہیں کیا پتا میرے استاد نے کیا لکھا ہے. انہوں نے کہا وہ جو اشارہ کر جاتے ہیں نا، ہی اور بھی، یہ مفعول بھی ہی ہے، مفعول ماؤ ہے، مفعول مطلق ہے، مفعول لہو ہے، اسی میں تو سارے مسئلے کا راز کھڑا ہوتا ہے. وہ مشکل حل ہو جاتی ہے. اتنی بڑی بڑی تفسیروں میں وہ بات نہیں ہوتی. اور انہوں نے وہ جیل میں بیٹھ کے لکھا تھا. آپ اندازہ فرمائیں کتنی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں. میرے استاد سے وہ ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ مکی صاحب علماء نے پتھر کھا کے بھی حق سنایا، ہم نے حلوہ کھا کے بھی نہ سنایا. پتہ نہیں خدا کو کیا جواب دیں. پتہ نہیں ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے قیامت میں. اب تو ہمارے لیے کھانے پکتے ہیں نا جی. اب تو میرے بعض مولوی بھائی جو ہیں وہ آنے سے پہلے باقاعدہ مینو دیتے ہیں کہ میرے لیے ناشتے میں یہ ہوگا اور ڈنر میں یہ ہوگا اور لنچ میں یہ ہوگا. انا للہ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ. مولانا ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سوکھی روٹی بیگ سے نکالی اور اس کو چائے میں بھگو بھگو کے کھا رہے تھے. میں غصے میں آ گیا اور میں نے حضرت مطیع الرحمان درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، ان کا جلسہ تھا، وہاں آئے ہوئے تھے حضرت ہزاری صاحب. میں اس سے جا کے لڑ پڑا. میں نے کہا یار کیا کرتے ہو؟ ہمارے لیے تو کھانے میں اور ناشتے میں 10 آئٹم پکے ہوئے ہیں، اور حضرت ہزاروی جیسا آدمی جس کے ہم جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہیں، وہ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں ناشتے میں. تو درخواسی صاحب نے فرمایا، انہوں نے کہا بلوچ آدمی ہو، راشن لیے بغیر چڑھ جاتے ہو، کسی دوسرے کی تو سنتے ہی نہیں ہو نا. میں نے کہا کیا؟ نے کہا حضرت میں 2 دفعہ ناشتہ لے کے گیا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی بس چائے بنا دو، اور اس کے لیے بھی تکلف نہ ہو کہ دودھ الگ ہو اور پتی ہے، بس ایک مگ میں چائے بنا دو، میٹھا بھی اس میں نہ ہو، اور وہ پٹھانوں والی چائے ہو، تم ریاستیوں والی چائے نہ ہو. تو وہ میں چائے دے آیا ہوں. میں گیا، آپ نے کہا حضرت آپ کا بڑھاپا ہے، یہ سوکھی. فرمانے لگے بھائی گاڑی میں بھوک لگی تھی تو ایک روٹی خرید لی اور 2-3 پکوڑے لے لیے تھے. آدھی روٹی تو میں نے ٹرین میں کھا لی، آدھی روٹی لپیٹ کے بیگ میں رکھ دی. اب وہ بیگ کھولا تو نکل آئی. تو میں نے کہا جب اللہ کی نعمت موجود ہے تو پھر مزید ناشتہ کرنے کی کیا ضرورت ہے.
ان کے گھر کا ایک شتیر تھا، وہ ٹوٹ گیا تو نیچے سے انہیں ٹیک دی ہوئی تھی، ساری زندگی شتیر نہیں بدل سکے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کے پاس کروڑوں آتے تھے، لاکھوں نہیں کروڑوں آتے تھے، لیکن سب مدارس میں بھیج دیے جاتے تھے، حضرت کی ذات پہ خرچ نہیں ہوتے۔ ایمنیر ہے، قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، وہ تنخواہیں تھی، ڈی اے تھا، ایک پیسہ کبھی اپنی جان پہ خرچ نہیں کیا۔ کہاں سے لے آؤ گے ایسے لوگ؟ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، ایسے لوگ بس چلے گئے، گل گئے گلشن گئے، باقی دھتورے رہ گئے۔ اب تو مولویوں کی اولاد کی ٹھاٹھ بات دیکھو تو تم گورنر اور شہزادے بھی بھول جاؤ۔ اب تو جناب لینڈ کروزر کے بغیر ان کو آرام نہیں ملتا۔ 5-5 لاکھ کے موبائل ہوتے ہیں، اور وہ بھی 2-2 3-3، اور سیکٹری کے پاس الگ ہوتا ہے، ڈرائیور کے پاس الگ ہوتا ہے، نوکر کے پاس الگ ہوتا ہے، گارڈ کے پاس الگ ہوتا ہے۔ تم ایسے کام کیوں کرتے ہو کہ تمہیں پہرا دینے کی ضرورت پڑے؟ سیدنا عمر نے تو کبھی پہرا نہیں لگایا، سیدنا عثمان نے تو کبھی پہرا نہیں لگایا، بڑے بڑے جو عادل بادشاہ گزرے ہیں کبھی پہرا نہیں لگا۔ میرے اپنے دوست تھے، بڑے علامہ تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، میں نے ان سے کہا کہ آپ کیونکہ سیاست میں ہیں تو سیاست میں دوستی دشمنی چلتی رہتی ہے، اسلحہ وغیرہ کچھ نہ کچھ رکھا کرو شرن۔ کہ وکیل صاحب اپنے اندر ایسا کام کرو، ایسا نور پیدا کرو کہ لوگوں کی اسلحے والی گنیں جو ہیں جھک جائے تمہیں دیکھ کے۔ اسلحہ کیا کرو گے؟ تم ایک لے جاؤ گے، دشمن 10 لے آئے گا، کیا کر لو گے؟ کتنا اٹھاؤ گے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں برائی ہو اس کو مٹانے کی کوشش کرو، اور بالکل نہ ڈرا کرو کہ چودھری ہے مجھے کھا جائے، کوئی نہیں کھا جاتا۔ جب تم حق پہ ڈٹ جاؤ گے نا، ان کی گردنیں ٹوٹ جائیں گی اللہ کی رحمت سے۔ بڑے بڑے جبار، بڑے بڑے انیب، بڑے بڑے متکبر، آخر آپ دیکھ لیں نا کہ آمنہ کا لال یتیم مکہ اکیلا ہے، سارا مکہ ایک طرف ہے، ایمان سے کہیں جیت کس کی ہوئی؟ اس زمانے میں بھی فرعون کے لشکر میں 1 لاکھ فوج صرف ہراول میں تھی، اور مقابلے کرنے والا حضرت موسیٰ حضرت ہارون تھے، ہاتھ میں ایک ڈنڈا پکڑا ہوا تھا، نہ گھر ہے نہ در ہے نہ جائیداد ہے نہ ٹھکانہ ہے۔ اور فرعون نے کہا الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین۔ کہنے لگا اچھا موسیٰ تم وہی نہیں ہو جو بچپن میں ہمارے گھر میں پلے ہو، ہم نے تمہیں پالا پوسا جوان کیا، تم ہماری قوم کے ایک بندے کو قتل کر کے بھاگ گئے، اور آج پھر مجھے ڈرانے کے لیے آئے ہو، مجھے کہتے ہو کہ میں تیری خدائی کو نہیں مانتا، میرے اللہ کو مانو، خدا کو مانو، وحدہ لا شریک کو مانو۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے، کوئی پرواہ نہیں کی کہ فرعون ہے، قطعاً فکر ہی کوئی نہیں۔ تو وہ اکیلے ہیں، 2 بھائی ہیں بس، موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ہارون، لیکن اللہ نے فرما دیا تھا لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، کہ وہ موسیٰ و ہارون بالکل نہ ڈریں فرعون سے، میں جو تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ یاد رکھو یہی لوگوں کو دھوکہ پڑتا ہے کہ اللہ ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے چاہے تم بھی جہاں ہو۔ اور موسیٰ فرماتے ہیں اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور میرا مدنی فرماتے ہیں ابو بکر کیوں غم کرتے ہو، اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا،
اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. یہ ساتھ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں. ہاتھ ساتھ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ اندر حلول کر جاتے ہیں. یہ ساتھ ہونے کا معنی معیت علمی ہے. آگے اللہ نے خود قرآن میں اس معیت کا ترجمہ بھی بیان فرما دیا ہے. اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. میرا اللہ، آپ تو عرش معلیٰ پہ ہیں، جیسے آپ کی شان کو زیبا ہے. کیسے ساتھ ہیں؟ فرمایا انی اسمع و ارا، میں ہر بات سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. جب ہر چیز میری رؤیت میں ہے، میرے دیکھنے میں ہے، تو گویا میں تمہارے ساتھ ہوں. اس کو علماء کہتے ہیں معیت علمی، کہ اللہ کے علم میں چونکہ ہر چیز ہے تو لہذا اللہ کے ساتھ ہے. وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ علما. اور ایک معیت نصرت ہوتی ہے کہ ان اللہ معنا. اللہ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر ثانی اثنین لہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. حاجیو اب تو مکے میں موجود ہو، غار ثور کی اب جا کے کیفیت دیکھ لو، اس پہاڑ کی بلندی دیکھ لو کہ اس تنہائی کی راتوں میں، اندھیری راتوں میں اور مشکل کے پتھری راستوں سے پہاڑوں کی چٹانوں پہ چڑھتے چڑھتے حضرت ابو بکر اپنے کندھے پہ لے کے غار میں پہنچے ہیں آپ چوٹی پر. ایک رات تو ٹھہر کے مجھے دکھاؤ غار میں، تمہارا عشق دیکھ لوں میں. ایک رات وہاں جا کے ٹھہر جاؤ، تمہارے عشق کا پتہ نہیں. تمہارا عشق تو برگر والا ہے نا حضرت، تمہارا عشق تو چوری کھانے والا ہے، قربانی دینے والا عشق تھوڑا ہے. اور اس وقت یاد رکھو حضرت ابو بکر اپنا کوئی غم نہیں تھا ان کو. یہ ظالم ہیں جو حضرت ابو بکر پہ اعتراض کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے شور مچا دیا تھا غار میں تاکہ مکے والے سن لیں اور آ کے ہمیں پکڑ لیں، تو اس لیے حضور تسلیاں دے رہے تھے. لیکن افسوس یہ ہے جھوٹ بولتے ہوئے ان کو شرم بھی نہیں آئی کہ 1400 سال پہلے مکے والے تو پہاڑ کے اوپر بھی سن کے شور نہ سن سکے، ان کے ملنگ نے 1400 سال کے بعد سن لیا. اگر وہ سن لیتے چھوڑ دیتے. اللہ تیرے اوپر قربان، اللہ صحیح ایمان دے، صحیح قرآن دے، صحیح نعمت دے. آپ تحقیق کر دیں کہ لفظ اللہ یاد رکھو، نہ اس میں جمع ہے، نہ تثنیہ ہے، نہ مذکر ہے، نہ مؤنث ہے، اور کوئی لفظ بن ہی نہیں سکتا ما سوائے اللہ. اب دیکھو انگریزی میں کیا کہو گے؟ گاڈ، تو گاڈیز تو ہو سکتا ہے. دیوتا کہو گے دیویز ہو سکتا ہے. لیکن لفظ اللہ کا اور کوئی لفظ بن ہی نہیں سکتا ما سوا اللہ. اس لیے حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى لم يقل في اللفظ اللہ اللہ. اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک زمین میں کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا. کتنے شان والا رب ملا ہے جب خود کہا ہے نا کہ للہ الاسماء الحسنی، میرے بڑے شان والے نام ہیں، ان سے مجھے پکارا کرو. تمہیں کسی پیر کی ضرورت نہیں، فقیر کی ضرورت نہیں، مجذوب کی ضرورت نہیں، کسی مردے کی ضرورت نہیں، کسی قبر کی ضرورت نہیں. جب میرے نام تیرے پاس ہیں مجھے ان کے ساتھ پکارو. فَدْعُوهُ بِهَا اللہ اکبر. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب کوئی مشکل پیش ہو اللہ
اللہ کے نام دیکھ لو اور جو نام جس مناسبت سے ہے اسی کو پڑھو اور پکارو تو یہ ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی. میاں بیوی میں جھگڑا ہے تو یا لطیف ہو یا ودود پڑھے, اور رزق میں تنگی ہے تو یا وہاب ہو یا وہاب ہو یا وہاب پڑھے, دشمن کا خوف ہے تو یا قہار ہو یا قہار ہو یا جبار ہو پڑھے. اور اسی طرح اگر آپ کے رزق کے اندر تو یا رزاق ہو یا رزاق پڑھے. اور ہر چیز سے اللہ جو ہے وہ اللہ ہے, وہ اس میں ذات ہے, باقی سب اسماء صفات ہے. اسی لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں ہمیں جو بھی ملا ہے اسی لفظ سے ملا ہے. ہمارے حضرت دین پور رحمت اللہ علیہ جو بڑے لوگ تھے, جہاں حضرت تھانوی جاتے تھے, جہاں حضرت مدنی جاتے تھے, جہاں حضرت سندھی جاتے تھے, جہاں حضرت لاہوری جاتے تھے, وہ اتنا بڑا آدمی تھا. تو جماعت کو لے کے کبھی کبھی چل پڑتے تھے جنگلوں میں اور سڑکوں پہ, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر ہو رہا ہوتا. لوگ کہتے ہیں حضرت کیوں کیا فرمانے لگے بھائی کوئی برتن بیچتا ہے, کوئی گاجریں بیچتا ہے, جس کے پاس کچھ ہوتا ہے اسی کی بولی لگاتا ہے. میں بھی اللہ کے نام کی بولی لگا رہا ہوں, میں لینا چاہے تو فقیر حاضر ہے. اللہ, میں نے زیارت نہیں کی, میری بدقسمتی ہے, یا شاید بالکل ہم چھوٹے تھے حضرت فوت ہو گئے. فرمانے کا یہ بھائی آم بیچنے والا آم بیچتا ہے, اور گاجرے والا گاجر بیچتا ہے, مولی والا مولی بیچتا ہے. فقیر کے پاس اس لفظ کے سوا ہے جو کچھ نہیں. میں بھی بولی لگا رہا ہوں, شاید کوئی خریدار آ جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں. حضرت امروٹی رحمت اللہ علیہ یہ بھی حضرت حافظ محمد صدیق بھرچونڈی شریف والوں کے خلیفہ تھے. حضرت دین پوری بھی ان کے خلیفہ تھے. یہ دونوں کا مرشد استاد ایک تھا. فرق اتنا تھا کہ حضرت امروٹی میں جلال تھا اور حضرت دین پوری میں جمال تھا. ایک بڑھیا ہوتی تھی, اس کا ایک ہی بیٹا تھا بیچاری کا, وہ لنگر کے اندر خدمت کرتی تھی اور یہ لنگر کی باہر خدمت کرتا تھا. اس نے کسی ہندو نے سرکار دو عالم کی شان میں بکواس کی, اس سے برداشت نہ ہوا, اسے جا کے مار ڈالا. کون برداشت کر سکتا؟ تو مقدمہ چلتا رہا. آپ جانتے ہیں انگریز کا دور تھا, انگریز کی حکومت تھی. مرنے والا پادری ہو, دولت لگانے والا ہندو ہو, اس وقت دنیا کے جو چوٹی کے برسٹر تھے وہ ان کے مقدمے لڑ رہے تھے. اس فقیر کا کون ہے اللہ کے سوا؟ اس کا تو سرکاری وکیل تھا جو گورنمنٹ مجبوراً دیتی ہے, وہ بھی کبھی آتا تھا کبھی نہیں آتا تھا. اور وہ بڑھیا جو تھی نا روتی تھی, بیٹا تھا, ایک بچہ تھا اس کا جوان, وہ آ جاتی, حضرت آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جب میرا بیٹا پھانسی چڑھ جائے گا پھر آپ جائیں گے چھڑانے کے لیے. کہتے ہیں بھائی اللہ اللہ کر, اللہ اللہ کر. آخر پیشی کا وقت آ گیا. سکھر ہائی کورٹ میں پیشی تھی, حضرت بھی تشریف لے گئے. حضرت کی عادت مبارک تھی کہ یوں کپڑا باندھ کے یوں بیٹھتے تھے اور تسبیح پڑھتے رہتے تھے. ان کی بھی میں نے زیارت نہیں کی. تو تسبیح پڑھ رہے تھے, ساتھ کچھ 5-10 آپ کے مرید بھی تھے. بات ہو گئی, جج نے کہا کہ میں وقفے کے بعد یعنی 2 گھنٹے کے بعد جو ہے فیصلہ سناؤں گا. سب انتظار میں ہیں. وہ جو وکیل تھے نا جی, پادری کے ہندوؤں کے جو وکیل تھے وہ تو بڑے پیسے والے لوگ تھے نا, وہ بھی اور اٹارنی جنرل بھی اور وہ بھی سارے اکٹھے ہو کے مذاق بنانے کے لیے, یہ دیکھو کہتے ہیں وہ بندے کا پیر آیا ہوا ہے, باہر بیٹھ کے پیر پتہ نہیں کیا کرے گا. وہ آیا اٹارنی جنرل اور دیکھ کے کہنے لگا
اور پیر صاحب اور زور زور سے تسبیح پڑھو، ابھی 5 منٹ کے بعد تمہارے مریض کو سزائے موت ہونے والی ہے. ایسے دیکھا پر میں کتوں ماری فریاد اللہ تھا پجیا، میری فریاد اللہ کے پاس پہنچ گئی ہے. کتے آواز آئی، اس نے کہا باعزت بنی. وکیل حیران، اٹارنی جنرل حیران. وہ جج کے پاس گئے، یہ کیا کیا تم نے؟ اور نے کہا یہ فیصلہ پڑھو، میں سزائے موت لکھ کے آیا تھا، پتہ نہیں کس طاقت نے مجھ سے فیصلہ اس کی باعزت برات کا سنا دیا ہے، اور میرا وہی فیصلہ ہے کہ وہ بری ہے. اور میں تم کو بھی نصیحت کرتا ہوں، اپیل نہ کرنا، اس کے پیچھے کسی بڑے اللہ والے کی دعا ہے، اس کو تم کچھ نہیں کر سکتے. ہم تو جناب اللہ اللہ ہی نہیں کرتے نا، ہمیں تو یہی تو مصیبت ہے نا. جہاد میں ایئر ہوسٹسوں کو دیکھتے رہتے ہیں، طواف میں لوگوں کی عورتوں کو دیکھتے رہتے ہیں. قرآن ہمیں نصیب نہیں، نماز ہمیں نصیب نہیں. کبھی پڑھ لیں تو پھر ٹکریں ہوتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. انا للہ و انا. کتنے آدمی بیٹھے ہو جن کو پتا ہے کہ فجر کی نماز میں امام نے کون سی سورت پڑھی تھی، خیال ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے یاد کرنے. قاری طاہر صاحب تھے، فوت ہو گئے، اللہ کی قبر پہ رحمت فرمائے. قاری عبد الرحیم صاحب کے شاگرد تھے، مدینہ منورہ میں تھے، بہت بڑے عالم تھے. صرف قاری نہیں تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے. تو وہ فرماتے تھے کہ الحمدللہ فقیر کو 20 سال گزر گئے مدینہ منورہ میں، 20 سال پہلے جو امام نے تراویح میں غلطی کی تھی فقیر کو آج بھی یاد ہے. کیوں؟ دل قرآن میں لگا ہوا تھا نا. ہمارا تو گانے بجانے میں لگا ہوا ہے نا. حرم میں بیٹھے ہیں ٹیلی فون کے قصے کرنے کے علاوہ ہمیں چین ہی نہیں آتا. پتہ نہیں یہ کوئی پی ایم لگے ہوئے ہیں، سی ایم لگے ہوئے ہیں، ہارٹ لائن سے ان کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے. ان کو بیچاروں کو فوراً حرم میں جواب، بھائی حرم میں ادب بند کر دو، اس کو بات ختم. جو مصیبت ہے سرنٹ پہ لگا دو، بعد میں جا کے جواب دے دینا. کون سا تمہارا گھر گر رہا ہے؟ ادب کرو، ادب سیکھو. تو اس لیے ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ حق کہنے سے کبھی باز نہ ہو. نہ ڈرو، کوئی ڈر نہ کرو. مار پڑے گی نا، شکر کرو کہ سنت انبیاء کی ادا ہو گئی. جیل بھیج دیں گے، شکر کرو سنت یوسف علیہ السلام ادا ہو گئے. پھانسی دے دیں گے، قتل کر دیں گے، یاد کرو گے یقتلون الانبیاء بغیر حق، ان انبیاء کی سنت ادا ہو گئی. جو عاشق ہوتے ہیں نا جی، عاشق غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ کو جب پھانسی لگنے لگی تو سب نے کہا کہ یار تم قتل کا انکار کر دو. اس نے کہا یار کیا کہتے ہو، میں نے عشق رسول میں قتل کیا ہے اور میں روز اس جیل کی کوٹھڑی میں حضور کی زیارت کرتا ہوں. زیارت حلوے کھانے سے، مار کھانے سے. دعا کرو اللہ ہم سب کو حضور کی زیارت سے دعا کر لو. کچھ نہیں تو خواب میں زیارت نصیب. وہ چمکتا ہوا، وہ دمکتا ہوا، وہ فاران کی چوٹی سے ابھرتا ہوا، مدینے پہنچتا ہوا، پورے عالم پہ چھا جانے والا محمد اللہ آنکھوں سے دکھا اور قیامت میں ان کی شفاعت نصیب فرما دے. میرا مولا ٹھیک ہے ہم گندے ہیں، گناہگار ہیں، تم کتوں کو بھی تو روٹی دیتا ہے، خنزیر کو بھی تو رضا، ہمیں بھی کتا سمجھ کے خیرات ڈال دو، کیا فرق پڑے گا؟ تیرے خزانے غیب میں کیا کمی آ جائے گی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمانے لگے بھائی اللہ کہتے ہیں رحمتی وسعت کل شیء ان رحمتی قریب من المحسنین. تو اللہ بھی رحیم
میرا مدنی بھی رحمت للعالمین، تو میں دو رحمتوں کے درمیان ہوں، میں کیسے جہنم میں جا سکتا ہوں؟ اللہ کی بھی رحمت اور اللہ کی بھی صفت کیا الرحمن الرحیم، اور میرے مدنی کی صفت کیا رؤوف الرحیم، تو اللہ بھی رحیم، میرا مدنی بھی رحیم، تو مولا اپنی رحمت کی وجہ سے ہم لوگوں پہ فضل فرما دے، حضور کی پوری امت پہ فضل فرما دے، یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما دے، یا اللہ اس بلد الامین پہ رحم فرما دے، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما دے، یا اللہ بنگلہ دیش کے مسلمان علماء پہ مشکل وقت ہے، ان کو پھانسیوں پہ لٹکایا جاتا ہے، اب بھی ان کی گاڑیوں کو پکڑ کے پولیس والے مارتے، نبے سالوں میں، یا اللہ تیرے عاجز بندے ہیں، ہم امتحان کے قابل نہیں، رحمت کے فیصلے کرنا، مسلمان جس ملک میں ہے، جس جگہ میں ہے، اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، میرا اللہ یہ کیسے فیصلے ہیں، یہاں گانے بجانے پر سپیکر کی پابندی نہیں ہے، تیرے قرآن پڑھنے پہ پابندی ہے، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ عقل دے، فہم دے، سمجھ دے۔ میں نے خود دیکھا ہے بنگلہ دیش میں 90 سال کی عمر، 90 سال، ساری رات جلسے میں حضرت کرسی پہ بیٹھے رہے، اور پھر تقریباً اذان تہجد سے آدھا گھنٹہ پہلے جا کے وہ جلسہ ختم ہوا تو حضرت اسی وقت اٹھ کے مسجد چلے گئے، مسجد جا کے تہجد پڑھی، پھر نماز پڑھی، نماز کے بعد جو ہے پھر درس شروع کر دیا، اشراق پڑھا، اور خادم سے کہا کہ مکی صاحب سے کیا میں ناشتہ میں آپ کے ساتھ کروں، 90 سال کی۔ اب جب آئے ناشتے پہ بالکل ہشا، ہم تو ایسے ہوئے نا کہ ٹوٹے ہوئے ہوں، ساری رات جاگے ہوئے۔ اب میں دعا کر رہا ہوں اللہ کرے حضرت نہ آئے، یا آئے تو جلدی آئے، میں سوؤں گا کب؟ حضرت ہے بالکل ٹھیک ٹھاک۔ وجہ کیا تھی؟ وہ قرآن اور حدیث کی برکت تھی۔ میرے والد صاحب 22 سبق پڑھاتے تھے روز کے، اور گرمیوں کے مہینے میں روزے کے ساتھ عصر کے بعد اپنی بکریاں چلانے کے لیے جنگل میں جاتے، روزے کی افطار کیا ہوتا تھا؟ لسی، یہ روح افزا ہے، نورس اور یہ شربتیں یہ تمہارے لیے ہیں، ان بزرگوں کے لیے نہیں تھیں، یہ سارے کوکے کولے اور یہ انرجی ڈرنک جو ہیں نا یہ تمہارے لیے ہیں، اور لسی پیتے تھے، کھٹی لسی میں مرچیں نمک ڈال کے چٹنی بنا کے روٹی کھاتے، گڑ کی بنی ہوئی چائے، میرے استاد تھے حضرت گمانوی رحمت اللہ علیہ، گڑ کی بنی ہوئی چائے مٹی کے پیالے میں، اور بار بار شاگردوں کو او فقیر ہو خیال کرو، پہلے مکی صاحب کو چاہ پجاؤ۔ میں دیکھتا، میں کہتا حضرت تمہارے ڈر سے پی رہا ہوں، ورنہ میں تو اس پیالے میں کبھی نہ پیتا۔ اور پھر پوچھتے چائے اچھی تھی نا؟ میں حاجی بڑا مزہ آیا، ہوٹل میں کہوں کیا ہے گڑ کی چائے میں کیا بڑا مزہ آیا تھا۔ پھر ہم نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے اپنے اسٹوو وغیرہ، تو طالب پھر ہم اپنی چائے بناتے تھے علیحدہ، اور دیکھتے تھے کہ کہیں حضرت کو پتہ نہ لگ جائے، پتہ لگ گیا راز میں نے تو چائے بھیجی تھی، یہ آپ نے کیوں پکا رہے ہو؟ اب کیا بتائیں حضرت، آپ نے تو شیرہ بھیجا تھا، چائے تھوڑی تھی۔ خانہ کعبہ کی تصویر بنانا جائز ہے، حرم کی تصویر بنانا جائز ہے، مدینہ الرسول کی تصویر بنانا جائز ہے، لیکن آدمی اندر نہ ہو، جاندار چیز نہ ہو۔
مولانا اقرب مرحوم اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے. اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے سامنے جنگ میں جو صحابہ کے خلاف ہوا نا، حضرت سے پھر برداشت نہیں، ان کا ضمیر جاگ گیا، پھر ان سے صبر نہیں ہو سکتا. آنکھوں سے جو دیکھا، ہم نے تو سنا ہے نا، ان نے آنکھوں سے دیکھا تھا. کہتے ہیں جی لوگ تشہد میں نہیں بیٹھتے، پاؤں لمبے کیے ہوئے کھڑے رہتے. کوئی بیماری ہوگی یار، کوئی وجہ ہوگی نا، کوئی پاگل تو نہیں ہے. نماز پڑھنے جو آئے ہوئے ہیں پھر جو نہیں بیٹھتے، وجہ ہے کوئی. دوران طواف وضو ٹوٹ جائے، چوتھا چکر ہو، وضو کر کے جہاں چھوڑا ہے وہاں سے شروع کرو. اگر پہلا یا دوسرا چکر ہے تو پھر ابتدا سے شروع کرو. اگر عمرے کے احرام میں طواف کرنے کے بعد صفا مروہ دوڑ رہا ہو اور سخت پیشاب کا تقاضا ہو تو حرم چلا جائے، حمام ساتھ ہے، وہاں جا کے باقاعدہ دوبارہ وضو کرے. یعنی ایمان سے قابل ہے یہ مسئلہ. آپس میں پھر کہتے ہیں لوگ مکی صاحب ناراض بڑے ہو جاتے ہیں. میں ناراض نہیں ہوتا تو مجھے پاگل بنا دیتے ہیں نا. تمہارا کیا خیال، چھوڑو مولوی کو. اگر صفا مروہ میں پیشاب کا تقاضا ہو کیا مطلب ہے، یعنی وہیں نکل جائے، صفا مروہ پاک ہو جائے گی، کپڑے بھی پاک ہو جائیں گے ماشاءاللہ. ایک عقل کی بات ہے کہ جا کے وضو کرو دوبارہ کرو. یعنی اس میں مسئلہ پوچھنے والا مسئلہ کیا ہے؟ کون سی ایسی منطق ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ یہ جی بہت یزید کا فراق کا مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، پڑھے نہیں جاتا میں سمجھوں کیا. آج کل نیٹ پر مولانا توصیف الرحمان کی تقریر آ رہی ہیں جو مولانا طارق جمیل پہ تنقید کرتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ہدایت دے. کسی کو برا نہ کہو. مسلکن چونکہ مولانا توصیف الرحمان اہل حدیث ہیں اور مولانا طارق جمیل صاحب پکے حنفی ہیں، تو اس لیے مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن علماء کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی کے خلاف غلط زبان استعمال کرے. اللہ ہدایت دے. مولانا طارق جمیل صاحب ایک فقیر آدمی ہیں. فقیر کا معنی یہ نہیں کہ غریب ہیں، بہت بڑا ذمہ ہے ماشاءاللہ، اور سمجھے کہ اللہ والے آدمی ہیں اور ان کے زبان میں بھی اللہ نے تاثیر دی ہے. بہت بہت بگڑے تگڑے لوگ ان کی تقریروں سے صحبت سے ٹھیک ہوئے. سعودی عرب میں لوگ جو ہیں فرنج کا داری رکھتے ہیں. ہم نے سعودیوں کا کلمہ پڑھا ہے یا محمد مصطفیٰ کا پڑھا ہے؟ نہیں، آپ نے ان کا کلمہ شریف پڑھا ہے. پھر ان کی اتباع کرو. یہ داڑھی فرنج رکھے، فرنج رکھو، یہ بنا ڈالیں تم بھی بنا ڈالو، یہ حقہ بھی ہیں تم بھی حقہ پیو، یہ سگریٹ بھی ہیں تو یہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ سعودی عرب کے لوگ ایسا لوگوں کا ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کی داڑھی کے بارے میں بتاؤ تھی یا نہیں تھی، اور تھی تو فرنج کٹ تھی، چھوٹی تھی یا سینے تک تھی؟ اگر کوئی تابعی مسجد حرام کی توہین کرے وہ اللہ کو قیامت میں جواب دے گا. ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اس کے معاملے کو اللہ پہ چھوڑا جائے گا. مدینہ منورہ میں واقع حرہ میں آپ نے دیکھا نہیں کتنی بڑی تباہی آئی. قصہ عثمان، شہادت عثمان میں کتنی بڑی تباہی آئی، لیکن وہ اس دور کے لوگ تھے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اپنے اللہ کو خود جواب دے گا. بہنوئی کے ساتھ عورت عمرے پہ آ سکتی ہے؟ بالکل نہیں آ سکتی جناب. آپ تو اس کی سالی ہوئی نا، تو محاورے میں سالی آدھی گھر والی. اس سے تو ہر حال میں بچو نا، دیور سے اور بہنوئی سے.
یعنی خامد کے بھائی سے بھی اور بہن کے شوہر، ان سے تو ہر حال میں بچے، یہ تو موت ہیں دونوں، لوگوں کو شک بھی نہیں ہوگا اور سب کچھ ہو جائے گا۔ ہمارے علاقے میں لوگ ہیں جو اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، وہ بالکل بدعت ہے۔ اگر سنت ہوتی تو حضرت بلال پڑھتے ہیں۔ یہ حضرت بلال سے بڑے عاشق نہیں ہیں، یہ رونق میلے کے لیے قانون بنایا ہوا ہے، لوگوں کو پتہ چل سکے۔ ہمارے ذوالحلیفہ احرام باندھا، ساتھی نے شلوار کے اوپر احرام باندھ دیا، نیت کرنے کے بعد نفل پڑھنے کے بعد ظہر کی نماز ادا کی، پھر خیال آیا، پھر اتار دیا، ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں، غلطی سے باندھ لیا اوپر کپڑا، جب خیال آ گیا نکال لی شلوار، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرے پانی میں زمزم ملا کے نہیں، بالکل زمزم دیں، 1000 قطرہ فلاں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، زمزم دیں، جس کو دیں خالص دیں، ہر بات میں 2 نمبر نہ ملائیں۔ نماز عصر کے بعد، مغرب سے پہلے، فجر کے بعد عشاء تک بالکل نماز نہ پڑھیں، افضل یہی ہے۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حرم میں جائز ہے، باہر ان کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے، حرم میں وہ کہتے ہیں جائز ہے کہ ایک آدمی طواف کیا پھر 2 رکعت پڑھ لے، لیکن افضل یہی ہے، راجح یہی ہے، کیونکہ صریح حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ نکلے، لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج نہ ڈوب جائے۔ میں سرکاری ملازم ہوں، ہماری تنخواہ 20% جی پی فنڈ کٹ جاتا ہے اور 13% اس پہ انٹرسٹ ملتا ہے، انٹرسٹ کو الگ کر لو، باقی تو تمہارا اپنا پیسہ ہے، وہ تمہارے لیے حلال ہے، انٹرسٹ کی رقم جو ہے وہ غریبوں کو دے دو، ثواب کی نیت نہ کرو، رشتے داروں میں جو غریب ہوں نا، بچے یتیم بیوہ عورتیں، ان کو دے دو۔ اولیاء اللہ کے کسی عمل کو مستحب سمجھتے ہوئے عمل کرے، پہلے سنت پہ عمل تو پورا کر لو، پھر بزرگوں کے استحباب پہ بھی عمل کر لیں گے۔ اگر وہ بزرگ کا عمل حضور کے خلاف ہے یا موافق ہے، موافق ہے تو سنت ہے، خلاف ہے تو نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان میں میزان بینک جو ہے وہ اسلامی اصولوں سے، میں نے یہی سنا ہے کہ اسلامی اصولوں سے کام کرتے ہیں، میزان ہے، البرکہ ہے، اسلامی بینک ہے، خلیج استثمار الخلیج ہے، استثمار الفیصل ہے، اور بھی کئی ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بالکل یعنی اسلامی قانون کے مطابق مزاربت، مشارکت، مرابحت سے کام کرتے ہیں۔ ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، ایسے بینکوں سے تعاون کرو، اگر تعاون نہیں کرو گے وہ فیل ہو جائیں گے، پھر یہودی بینکوں کے ساتھ گزارا کرو گے۔ بھائی صحن کعبہ میں 2 لاکھ نہیں، یہاں تو 27 لاکھ ملتا ہے، باقی پورے حرم میں 1 لاکھ ملتا ہے۔ دو رکعت نماز نفل ثواب بنائے حضور، تمام انبیاء کرام، تمام صاحب، ماشاء اللہ 2 رکعت میں سب کا مسئلہ حل کر دیا ہم نے۔ سب اپنے لیے پڑھو، ان کو کوئی ضرورت نہیں، اس کے بعد دعا مانگا کرو۔ یہ لوگوں نے، یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی، یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کو توجہ سے سننا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرض جو ہے وہ تو ہے اللہ کے اور سنت وہ نبی کی ہے، نفل پیر کی ہے، یہ سب غلط ہے۔ سنت بھی اللہ کی ہے، نفل بھی اللہ کے لیے ہے۔ سنت کا معنی طریقہ ہے محمد مصطفیٰ، یہ نہیں کہ سنت و حضور کے لیے، یہ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی نماز ہے، حضور کی نماز نہیں ہے۔ حضور سنت کس کے لیے پڑھتے تھے؟ کہتے ہیں جی کہ اللہ آپ بڑی مہربانی، آپ نے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی صحت میں دیر سے کافی دنوں سے دیکھنا اچھی ہے، آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟
راز ہے زمزم پینا اور قرآن پڑھنا پڑھانا. کوئی میں چھپاتا نہیں ہوں. کیا چھپاتا ہوں؟ زمزم سے بھی بڑا راز ہو سکتا ہے یار. اس کے بعد بھی تو مسئلے پوچھتے ہو. جو آدمی الحمدللہ ہم نے کبھی گھر میں دوسرا پانی استعمال ہی نہیں کیا زندگی میں جب سے پیدا ہوا, کیوں کریں گے؟ بھی زمزم موجود ہے, پاگل ہو گئے کہ اب دوسرا پانی استعمال کریں. حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ ہو گئی. جب ان دونوں کو اللہ نے معاف کر دیا, تمہیں تحقیق کی کیا ضرورت ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ضرورت ہی نہیں تحقیق. یزید بن حضرت معاویہ کے بارے میں وہ حق پہ نہیں تھا, اس نے غلطی کی ہے, باقی اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ابو زمبی کیمپ کے 2 مسجد ہیں, دونوں مسجدوں میں امام بریلوی ہیں, ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اپنی جماعت کرو یا کسی موحد امام کے پیچھے نماز کرو. یہ حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت پر, یعنی مانا یہ ہے کہ اغلب طریقے پہ شرک کی امید نہیں ہے. اب وہ کھل کے شرک نہیں کریں گے, لیکن شرک والے راستے ایسا ایسا اختیار, یعنی یہ نہیں کریں گے کہ بت سامنے رکھ کے پوجیں, قبر پیر کی قبر پہ سجدہ فرما لیں گے. اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ وہ شرک نہیں ہوگا جو مکے میں پہلے ہوتا تھا کہ بتوں کی عبادت کریں, لیکن پیروں کی جو ہوگی وہ تو قیامت تک ہوتی رہے گی. وہ تو باقاعدہ وہاں نہ اڑاتے بیٹھتے ہیں, جیسے حرم میں اعتکاف ہوتا ہے رمضان شریف کا, وہاں نہ اڑاتا ہوتا ہے. یہاں حجر اسود کا بوسہ ہوتا ہے, وہاں پیر سائیں کی قبر مبارک کا بوسہ ہوتا ہے. یہاں غلاف کعبے پہ چڑھایا جاتا ہے, وہاں قبر شریف پہ چڑھایا جاتا ہے. یہاں کعبے کا دروازہ سونے کا لگایا جاتا ہے, وہاں حضرت علی ہجویری کی مزار پہ سونے کا چادر چڑھائی جاتی ہے. یہاں کعبے میں وصال میں 2 دفعہ غسل دیا جاتا ہے, وہاں پیروں کی قبر کو بھی غسل دیا جاتا ہے. قبر ہوتی کچی, غسل دیتے پتہ لگ جاتا ہے. سنگ مرمر لگا ہوا ہے نا, کچھ نہیں ہوتا. ایک بریلی طبقہ جو ہے وہ حرم میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا. اللہ نے ہم کو محروم کیا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کا قرآن ہے نا کہ مشرک جو ہے وہ حرم میں نہیں آئے گا. آ بھی گیا, جماعت سے محروم ہو گیا. آج صبح کی نماز میں امام صاحب جو ہیں وہ سجدہ تلاوت میں چلے گئے, تو دیکھو نا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم رکوع میں گئے تھے. ماشاءاللہ نماز ہو گئی تمہاری, جو رکوع میں نہیں گئے ان کی نہیں ہوئی. ان کو اتنا پتہ بھی نہیں ہے کہ سورۃ النجم میں جو ہے سجدہ ہے امام شافعی کے نزدیک. کاروباری آدمی میقات سے احرام باندھ کے آئے یا کہ ویسے ہی کاروباری کیا میں نے کاروبار کے لیے آ رہا ہے, یعنی وہ اللہ کے گھر کے لیے نہیں آ رہا ہے, اس کی مرضی پھر جو کرے. اگر عمرے کی نیت ہے تو پھر بغیر احرام کے نہیں آ سکتے. کتنا بدقسمت ہوگا وہ کاروباری, آئے بھی مکے اور عمرہ چھوڑ دے. 1 گھنٹے میں عمرہ کرو, بعد میں جا کے کاروبار کرو. اگر مدینے آنے سے قبل 1 گھنٹہ پہلے حیض آ جائے, 3 دن کے بعد مکے جانا ہے, اگر آپ کی سیٹ ہے لمبی پھر تو آپ حیض کی حالت میں بھی نیت کر کے عمرے کی آ سکتی ہیں. نہیں ہے تو نیت نہ کریں, پھر آپ چلی جائیں. زندہ آدمی کے لیے کوئی طواف نہیں ہوتا. عمرہ یا حج ایک کے لیے ہوتا ہے, سب کے لیے نہیں ہوتا. سب کے لیے دعا ہوتی ہے. طواف پہلی منزل پہ کریں, دوسری پہ کریں, افضل جو ہے وہ نیچے ہے اور کعبے کے جتنا قریب ہوگا.